اب آ جائیے ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ انسان اگر کوئی مال حرام سے کوئی اپنا لباس خریدتا ہے تو یہ ایک تو کیسا عمل ہے، دوسرا ہے کہ یہ ہمارے عبادات کے اوپر کیسے اثر انداز ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں بھی لوگ عام طور پہ سوچتے ہیں مال حرام سے مراد، ان کے دماغ میں نہیں آتا کہ کون کون سے مال حرام ہو سکتے ہیں۔ ابھی ہم آگے چل کر ان کا تذکرہ ہوں گے جو کریں گے، جو کہ عام طور پر عمومی زندگی میں پیش آتے ہیں۔ یہ بھی لباس سے متعلق ہے، اسی لباسوں کے اندر آپ کو نمازیں پڑھنی، تو یہ ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کون کون سے لباس اس انداز سے ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے، ایک تو وہی ہے کہ خمس نہ نکلے ہوئے مال سے خریدے گئے لباس، خمس نہ نکلے ہوئے مال سے خریدے گئے لباس، اس میں اگر نماز پڑھی جا رہی ہے، یہ تو ہم نے پچھلی دفعہ تفصیل سے ڈسکس کر لیا تھا۔ اس میں آپ نے وہ بھی سنا تھا کہ عین اور ذمے کا بھی ایک مسئلہ آیا تھا کہ اگر عین مال سے، یعنی وہی جس پر خمس واجب تھا اسی سے آپ نے اگر وہ لباس خریدا ہے تو پھر اس میں ایک مسئلہ آیا تھا کہ اس کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے، اور ذمے سے خریدا ہے، یعنی خمس تو واجب ہے ہمارا کسی مال پر، لیکن اس مال کے علاوہ کسی اور مال سے ہم نے یہ لیا ہے تو پھر اس میں نماز صحیح ہے، البتہ خمس کے مقروض رہیں گے۔ پھر اس میں ایک مسئلہ یہ بھی آیا تھا کہ اگر ہم نے نماز ایسی پڑھ لی ہے اس کے اندر تو پھر جاہل قاصر و مقصر کی بات آئی تھی کہ اگر جاہل قاصر ہے جو بیچارہ گاؤں دیہات میں رہنے والا، ایسی ایسی جگہوں کے اوپر اس کی رہائش ہے، وہ کسی سے مسئلہ پتہ ہی نہیں کر سکتا تھا تو اس کو معافی ملتی ہے، لیکن جو جاہل مقصر ہے، یعنی جو قصوروار جاہل ہے، کیوں تم نے مسئلے کا علم حاصل نہیں کیا تھا اور اس نے اس انداز سے نماز پڑھی ہے، تو اس میں پھر یہ مسئلہ آیا تھا کہ اگر شرمگاہ کو ڈھانپنے والا وہی والا لباس ہے جس پر خمس واجب الادا تھا تو احتیاط واجب کی بنا پر اس کے ساتھ نماز صحیح نہیں ہے۔ تو یہ خمس کے اعتبار سے تو یہ والا ایک مسئلہ تھا کہ جس کے اندر مال حرام کی آمیزش ہو گئی تھی اور اس سے لباس خریدا گیا یا اس میں نماز پڑھی گئی، تو یہ والی تفصیل اس کے اندر آئی تھی۔ اسی طریقے سے غصب کیے ہوئے مال سے خریدے گئے لباس میں نماز۔ اچھا، اس میں بہت ساری ایسی بھی چیزیں ہیں، مثلا کسی کی اجازت کے بغیر اس کا اپنے لباس استعمال کر لیا، مثلا عام طور پر گھر میں بہنیں ایک دوسرے کے لباس کو استعمال کر لیتی ہیں اور اس کی اجازت نہیں ہے اس میں۔ دیکھیے، یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ اجازت نہیں ہو اگر تو پھر آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے نہیں بھائی ہماری تو اس سے بڑی بے تکلفی ہے اور وہ منع بھی کر رہی ہے تو کوئی بات نہیں، چل جاتا ہے، نہیں، ایسا نہیں، اس میں پھر نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اس میں بھی خیر یہی والی بحث آتی ہے کہ جسم کو وہ مخصوص اعضاء کو چھپانے والا مردوں کے لحاظ سے، اور عورتوں کا تو پورا جسم ہی جو ہے وہ ستر عورت وغیرہ کے اندر آتا ہے، سوائے چہرے اور ہاتھوں کو اور پاؤں کے علاوہ، باقی تو اس کے جسم پہ اس انداز سے غصبی جو ہے وہ لباس نہیں ہونا چاہیے، تو یہ والی احتیاط کرنی چاہیے۔ یا مثلاً بھائی ہیں، وہ لوگ بھی اس طرح سے آپس میں ایک دوسرے کے اگر کپڑے پہن رہے ہیں تو بہرحال یہ اس کی اجازت کے بغیر، کسی شخص کی اجازت کے بغیر اس کے مال کو اس انداز سے استعمال نہیں کیا جا سکتا، یہ حرام میں چلا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے مثلا یہ بڑا کامن ایک چیز آج کل ہو گئی ہے، مثلا میراث کا مال جو ہے وہ انسان اگر کہ دوسرے کا جو ہے وہ ہڑپ کر جائے، مثلا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بھائی کا انتقال ہو گیا تو اور جو بھائی ہیں اس کے چچا اور تائے وہ اس کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں، وہ بھی مثلا وہیں پر ہی رہ رہے ہیں جیسے۔ اب اس میں یہ کہ بہرحال میراث کو تقسیم ہونا چاہیے، اور اس کے اور اس میں اگر کوئی نابالغ اگر آ جائے وہ رسا کے اندر تو معاملہ اور بہت زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے، کیونکہ نابالغ پہ تو یعنی مجتہدین اس حد تک ہے کہ مثلا جو گھروں میں آ کر رہنے لگتے ہیں، ایک دفعہ میں پہلے بھی اس کو بیان کیا تھا کہ جب تک میراث تقسیم نہیں ہو جائے، یعنی اس سے پہلے اس طرح کا کوئی تصرف آپ نہیں کر سکتے۔ مثلا آ کر رہنے لگے ہیں ہفتے بھر کے لیے دوسرے شہر سے لوگ، وہیں اس کے گھر کو استعمال کر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں انہی کا مال چیزیں، نہیں، یہ تو ورثہ کا حق ہے یہ، یعنی یہ یا تو سارے کے سارے راضی ہوں جتنے بھی ورثہ ہیں، لیکن وہ نابالغ والا بھی مسئلہ اگر ہے تو بہت پیچیدہ، یہاں تک کہ مراجع اور مجتہدین سے اجازت لینا پڑتی ہے۔ یعنی یہاں پر بھی ایک دفعہ جو دقیق تھے انہوں نے یا پھر آیت اللہ شبیری زنجانی سے اجازت لی تھی۔ بعض اوقات یہ مسئلہ بھی آتا ہے، یعنی میں ویسے ہی کہ گھر میں جا کر ہم بیل بھی اگر مثلا بجا رہے ہیں، یعنی کسی بھی طرح کا کوئی تصرف اس گھر کے اندر کریں اور گھر میں ورثہ میں نابالغ ہو تو مسئلہ بہت پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ تو چہ جائے گا کہ پورا
یعنی جو بھی قابض ہے اس کے اوپر، جس کا بھی جو ذرا پاورفل ہے، وہ پورے میراث کے اوپر کنٹرول کر کے بیٹھ جاتا ہے. پھر وہ مثلا وہ یہ بھی کہتے ہیں بھائی ہم کہاں جائیں. تو یہ والی چیز تمام ورثہ آپس میں سیٹل کریں، یعنی جو وہاں پر رہ رہے ہیں یا تو پھر جو ورثہ میں اپنے الگ مال سے تقسیم کریں لوگوں کے اندر، لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ اپنی مجبوری کا بہانہ کر کے ورثہ تک اپنے حق کو نہ پہنچنے دیں. اچھا، اب جو ظاہر ہے پاورفل ہوتا ہے یا کچھ ہوتا ہے، لوگ اس کے سامنے بول نہیں پاتے ہیں، لیکن دل میں مثلا محسوس کرتے ہیں اس بات کو، یا کہ ان کا حق ملنا چاہیے تھا. تو یہ اس انداز سے بہرحال ہوتا ہے مسئلہ کہ اس کو اسلام نے جبھی یہ کہا ہے کہ ورثہ میں تقسیم ہونی چاہیے میراث، ورنہ بڑے پیچیدہ مسئلے ہیں. پھر وہاں پر اس گھر کے اندر نماز پڑھنے کا بھی مسئلہ ہے، اور اتنا پورشن، مثلا کوئی کہے کہ بھائی آپ کا صرف اتنا پورشن ہے کہ ایک کمرے کا سائز مثلا آپ کا بنتا ہے، تو آغا سستانی کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بھی نہیں چلے گا، بلکہ احتیاط واجب کی بنا پر دیگر تمام ورثہ سے بھی اجازت وغیرہ لینی پڑے گی. یعنی پیچیدہ مسئلے میں بھی نہیں جانا چاہ رہا. بہرحال یہ کہ میراث کا مال اگر کسی کے پاس ہے کرائے کے اوپر، مثلا اس نے گھر دیا ہوا تھا متوفی نے، اور وہ اس سے کرایہ آتا تھا، اب وہی کرایہ جو یہ لوگ وصول کر رہے ہیں مثلا دیگر رشتہ دار، اور وہ حق لے غصب کر کے بیٹھے ہیں، اسی سے لباس بنا رہے ہیں، تو یہ سب غصب ہی اس کے اندر آ رہا ہے. یہ دیگر لوگوں کا حق ہے اس کے اندر. تو ان میں نمازیں کا ایک بڑا مسئلہ ہو جائے گا اگر اس قسم کے لباس انہوں نے. اسی طرح سے عام زندگی میں مال حرام کیسے اندر جاتا ہے. مثلا حکومتی اور پرائیویٹ اداروں میں رشوت جو لی جاتی ہے، اس کے مال سے خریدے گئے لباس میں نماز. عام طور پہ گھروں میں اس طرح کے اداروں کے اندر لوگ ہوتے ہیں اور وہ ان کو وہ نہیں ہوتا، اور وہ رشوتوں کے، اچھا ابھی آگے چل کر اس کی ہم ڈسکس کریں گے کہ رشوت کسے کہتے ہیں. لیکن بہرحال وہ جو بھی مال اس انداز سے لوگوں سے کہ بھائی اتنے پیسے دو گے تو میں یہ کام کر کے دوں گا آپ کو، ورنہ نہیں، جو عام طور پہ اداروں میں چلتا ہے، تو یہ مال حرام ہوتا ہے لینا. دینے کی تو بعض صورتوں میں اجازت ہے کہ جب ہم مثلا ہمارا حق اس پیسے کو دیے بغیر ملنا ہی ممکن نہیں ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جناب وہ ایسے اداروں کے اندر ہیں، ان کا اپنا پیسہ پھنسا ہوا ہے، اور پروویڈنٹ فنڈ ملنا ہے یا مثلا پینشن ملنی ہے، جب تک ہم اس کلرک یا ادارے کو کے سربراہ کو مثلا کچھ پیسے نہیں کھلائیں گے، وہ ہماری چیزیں ریلیز نہیں کرے گا. ہمارا ہی حق ہے، یعنی ہم کوئی ناجائز چیز نہیں لے رہے ہیں. تو حالت مجبوری میں دینے کی تو اجازت ہے، لینے کی کسی صورت اجازت نہیں. لینے والے کے لیے بہت مسائل ہیں اس کے اندر. تو یہ اگر اس میں لباس میں نہیں اس نے پڑھی ہے تو یہ بھی ایک حرام لباسوں کی اقسام میں آ جائے گا. اور رشوت دینے اور لینے کے جو فقہی احکام ہے، اس پہ بھی ہمارا ایک درس یہاں پر ہو چکا ہے تفصیل کے ساتھ. ابھی ہم اس کے اندر نہیں جا رہے. وہ جس کو شوقین ہو اس کا تو وہ اس کے اندر دیکھیں کہ اس کے اندر کیا اور مسائل بیان ہوئے ہیں. سارے مراجع کے پھر بیان ہوئے کہ کیا کیا اس سلسلے میں فتاوے ہیں. دیکھیے وہ ہے نا یہاں پر تو کہ لے کے رشوت پھنس گیا ہے، دے کے رشوت چھوٹ جا، جو دلاور فگار کہا کرتے تھے. تو یعنی اچھا بعض اوقات وہ بھی ہے کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، جو حدیث بھی ہے کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں. بعض اداروں کے اندر تو میز کے اوپر یہ والی حدیث لکھ کے لگائی جاتی ہے، تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ رشوت یہیں پر دینی ہے اس کاؤنٹر پہ آپ نے. یہ آپ حیران ہوں گی کہ یہ اس انداز تک کیا ہے. اچھا یہ ایک بات اور بتا دی جائے کہ اصل میں جو رشوت ہے نا، یہ جو اداروں میں دی جا رہی ہوتی ہے، حتیٰ کہ عدالتی سسٹم میں بھی جو دی جا رہی ہوتی ہے جو ممالک کے ہیں، یہ بھی رشوت شمار نہیں ہوتی. اسلام یہ کہتا ہے کہ رشوت، ہمارے سارے مجتہدین، رشوت فقط اور فقط حاکم شرع کو، قاضی کو اس کے فیصلہ بدلنے کے لیے جو پیسے دیے جائیں وہ رشوت ہے. اچھا چاہے فیصلہ نہ بھی بدلے، یعنی ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمیں خود پتہ ہے کہ ہم حق پر ہیں، لیکن ذرا فیصلہ جلدی ہو جائے اس کے لیے پیسے دے رہے ہیں، یہ بھی رشوت ہے. لیکن صرف اور صرف قضاوت کے لیے، صرف اور صرف حاکم شرع کو اس کا فیصلہ بدلنے یا جلدی کروانے کے لیے جو پیسے دیے جاتے ہیں اس کو رشوت کہتے ہیں. اس کے علاوہ جو بھی پیسے دیے جا رہے ہیں جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، یہ رشوت کے فقہی حکم میں تو نہیں آتے، لیکن یہ لینے حرام ضرور ہے، ان کو لینا حرام ہے. لیکن یہ نہیں، یہ رائج ہو گیا کہ یہ بھی رشوت ہے، لیکن اصلاً یہ مال رشوت شمار نہیں ہوتا، جس کے لیے حدیثیں آئی ہیں کہ یا راشی والمرتشی والی. یہ قاضیوں کے جو حاکم شرع ہوتے ہیں وہ اگر رشوت دیں اور لیں، ان کے لیے یہ چیز حرام ہے. دینا تو مجبوری میں جائز ہے، اور اگر مجبوری نہیں ہے، ہم زبردستی اپنے حق میں فیصلہ کروانے کے لیے، جبکہ ہم ہی مجرم ہیں، ہم پیسے دے رہے ہیں، تو وہ بھی دینا بھی حرام ہو جائے گا اس میں.
تو بہرحال یہ ہے، کیونکہ یہ ہے کہ صرف اور صرف قضاوت کی سے لنکڈ ہے یہ، تو بہرحال لیکن عام طور پہ وہ حرام تو ہوتے ہیں، وہ جو پیسہ ادارے سے جو بھی آپ کے گھر میں خدا نخواستہ کسی گھر میں ایسے افراد ہیں جو پیسے اس انداز سے لے کر آ رہے ہیں، اور خواتین کو گھر میں اس پہ دیکھنا چاہیے کہ ان کے شوہروں کے ذرائع آمدنی، آپ کو پتہ ہی کلیریکل پوسٹ کا آدمی ہے تو یہ اتنے پیسے کہاں سے لے کر آ رہا ہے؟ تو ایک تو یہ کہ بھائی ہمیں اس سے کیا کہیں سے بھی لا رہا ہو، یا ہمیں تو بس دے رہا ہے نا پیسے، جتنے بھی ہم مانگتے ہیں دے دیتا ہے. تو بہرحال یہ اس انداز سے نہیں، خواتین کو خاص طور پر بھی ہمارا موضوع نہیں ہے، ورنہ ان کا بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ مردوں کو اس طرف نہ جانے دیں. تو بہرحال یہ اس کے الگ ایک احکام ہے. اسی طریقے سے مسلمان پرائیویٹ اداروں کی اسکیموں میں سودی منافع لینا. دیکھیے ابھی ہم کہہ رہے ہیں مال حرام سے اگر اس نے لباس خریدا ہے تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، ہمارے پاس تو کوئی مال حرام نہیں آ رہا ہے، تو اس کی ہم مختلف صورتیں بیان کر رہے ہیں کہاں کہاں حرام آتا ہے. مسلمان پرائیویٹ اداروں کی اسکیموں میں سودی منافع لینا، مثلا پرائیویٹ بینک میں ہم نے سودی شرط کے ساتھ کہ مثلا ہمیں 15% 20% ملے گا اور اس طرح سے. تو بینکنگ کے مسائل کے اوپر تو یہاں پر تفصیلی مولانا شیخ علی رضا مہدوی صاحب قبلہ نے یہاں پر دروس لیے ہیں، 4 درس یا 5، تو وہ آپ بلکہ 5 درس لیے ہیں، تو وہ آپ جو ہے وہ ضرور سنیں، افراد اس میں بہت تفصیل اس میں بیان ہوئی. لیکن سودی منافع کوئی شخص لے رہا ہے وہاں سے، جبکہ اس کے حل بھی موجود ہیں کہ حفاظت کی نیت سے پیسہ رکھوائے، پھر بینک خود ہی اسے کچھ اوپر بڑھا کر دے دے تو وہ لے سکتا ہے. لیکن سودی شرط کے ساتھ جو ہے وہ اگر وہاں رکھوایا گیا ہے پیسہ اور اس پہ پروفٹ وہ لے رہا ہے، سود لے رہا ہے، تو وہ بھی حرام کے اندر جو ہے وہ آ جائے گا. اچھا، اسی طریقے سے مسلمان ممالک میں بینکوں کے سودی شعبوں میں ملازمت کرنا، جو عام طور پر دیکھیں مستقبل میں آگے چل کر کچھ امید ہے اس سلسلے میں بینکنگ سیکٹر جو ہے وہ مکمل اگر اسلامک ہو جائیں، صرف نام کے اسلامک نہ ہو، واقعی اسلامک ہو جائیں، کیونکہ گورنمنٹ آف پاکستان سنا ہے کہ اس طرح کی کوئی شق جاری کر رہی ہے کہ سارے بینکنگ جن کو بھی لائسنس لینا ہوگا سب کو اسلامک بینکنگ پہ سسٹم کو لے جانا ہوگا. اب وہ یہ ضرور ہے کہ وہ واقعی اسلامک ہوں گے یا نہیں ہوں گے، وقت بتائے گا. ابھی کی حد تک ہے کہ جو مسلمان ممالک میں جو پرائیویٹ بینکس ہیں ان کے سودی شعبوں میں ملازمت کرنا حرام ہے. تو اچھا، وہ جو تنخواہ وہاں سے لے گا تو جتنی دیر اس نے وہ سودی کام کی ہے وہ تنخواہ بھی اس کے لیے لینی حرام ہے. وہ یہ نہیں کر سکتا کہ بھائی اچھا بظاہر یہ ہوتا ہے کہ جناب بڑا زبردست ماحول ہے، سب نے بڑی ٹائیاں وائیاں لگائی ہوئی ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ یہ تو سب ٹھیک ہے، اب تو مورد ابتلا مسئلہ ہے، ہر لوگ جو ہے. تو بہرحال یہ والا مسئلہ اس کے اندر ہے ابھی تک جو کہ حل نہیں ہوا ہے کہ جو سودی شعبے ہیں اور جو غیر سودی شعبے تو 1-2 ہی بچتے ہیں، بس سیکورٹی گارڈ ہوگا، چائے بنانے والا ہوگا، اس طرح کے، باقی تو سب کو کچھ نہ کچھ کام اس میں کرنا پڑتا ہے. تو وہ پھر یہ حساب رکھے گا میں نے کتنی دیر سودی کام کیا ہے. ضروری نہیں کہ ہر پورے 8 گھنٹے ہی وہاں پر سودی کام ہو، وہ دیکھے کیلکولیٹ کرے گا، پھر اتنے اماؤنٹ کو مائنس کر کے صرف اتنی تنخواہ کا حقدار ہوگا. باقی حاکم شہرات سے اپنے مسئلے کو دریافت کرے، پوچھے کہ اس باقی تنخواہ کا کیا کرنا ہے. ہاں، اگر گورنمنٹ بینکس کے اندر اگر کوئی ہے اور وہاں سے جو اس کو تنخواہ مل رہی ہے تو وہ مال مجہول المالک ہے، کیونکہ تو وہ تنخواہ اس کے لیے جائز ہو سکتی ہے، کام البتہ حرام رہے گا. جو بھی سودی اس نے کیا اس کا گناہ گار ہوگا، البتہ تنخواہ اگر جو اس کو ملے گی تو وہ مال مجہول المالک ہونے کی وجہ سے گورنمنٹ بینکس کا اگر ملازم ہے تو اس کی تنخواہ جائز ہو جائے گی. لیکن صرف تنخواہ کا تو مسئلہ نہیں ہے، انسان مسلسل گناہ گار ہو رہا ہے سودی کام کرنے کا، اتنے زبردست اس کے گناہ اور عذاب ہیں. تو انسان کو چاہیے کہ اپنے ان معاملات کو ٹھیک کرے. یہ مال حرام اس کے اندر آ جاتا ہے، انہی پیسوں سے پھر وہ نہ اپنا لباس خرید رہا ہے، نماز اسی کے اندر پڑھ رہا ہے، عبادتیں کر رہا ہے، تو بڑا مسئلہ ہے. اسی طریقے سے مثلا گانے کی اجرت لینا، بہت سے گلوکار بھی ہونے لگے ہیں، جا کر گاتے ہیں، گاتی ہیں مثلا، تو یہ بھی اس کے اندر حرام میں آتا ہے. ایک بات اور کہتے تھے ہمارے استاد محترم بطور مزاح کہتے تھے، ایک تو ہوتا ہے گانا اچھا ہے، آواز ہے، انسان اس کی اجرت لے رہا ہے، اور ایک ہے کہ اتنی خطرناک آواز ہے کہ پڑوسی خود آ کے اس کو پیسے پہنچا رہے ہیں، خدا کے لیے گانا نہ گانا، ہماری رات کی نیند حرام ہوئی جا رہی ہے، تو یہ اس کے اندر نہیں آتا ہے. تو بہرحال جو اصل میں یہ ہے کہ جو گانا گانے کی اجرت لینا جو ہے اس کے طور پر جو گانا گا رہا ہے یا مغنیہ جو گانا گا رہی ہے وہ بھی مال حرام اس کے پاس آ رہا ہے. اب تو جتنے بھی ماشاءاللہ سے جو گلوکار ہیں ہمارے، وہ سب کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے، اللہ نے بڑی عزت دی ہوئی ہے، اللہ نے بہت ہمیں عطا کیا ہوا ہے. یعنی اب ایسی ملمہ سازی دین کے اوپر ہو گئی ہے
کہ وہ جو کہ گناہ اور اس کی بات تھی اس کو عین اسلام بنا کر پیش کیا جاتا ہے، جب بھی ان سب کے سارے وہ مذہبیات کے اوپر رمضان پروگراموں میں سارے بڑے اداکار اور گلوکار وہ سارے ہوسٹ کر رہے ہوتے ہیں پروگرام، اور عید کے بعد پھر اس میں یہ دو رنگی اور منافقت جو ہے معاشرے کی ایک عکاس ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے بزنس اور کاروبار اور دکان کے جو ایسٹس ہوتے ہیں ان کا بھی خمس ہوتا ہے، لوگ عام طور پر اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، ان کا خمس نہیں نکالا ہوا ہے، اسی مال سے مثلا جو ہے وہ لباس بھی خرید رہے ہیں۔ مثلا بزنس اور کاروبار اور دکان کے جو ایسٹس ہوتے ہیں، مثلا دکان کے اندر کرسی ہے، میز ہے، ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے، اور مثلا پنکھے لگے ہوئے ہیں، مال پڑا ہوا ہے اس کے اندر، ان سب کے اوپر خمس ہوگا۔ تو چند ایک مسائل ہیں اس کے اندر، لیکن بہرحال کہ یہ عام طور پر لوگ اس کا خمس نہیں دیتے۔ ہاں، جو رننگ ایکسپنسز ہوتے ہیں، بجلی کا بل ہے، گیس کا بل ہے، جو اور ڈیلی جو ایکسپنسز ہوتے ہیں ان کا خمس نہیں، لیکن جو ایسٹس ہیں، جو اثاثے ہیں آپ کے، ٹیلی فون رکھا ہوا ہے وہاں پر، یا ٹیلی فون استعمال ہو رہا ہے، گاڑی ہے جو صرف آفس کے کاموں کے لیے لاتی لے جاتی ہے مال، کوئی سوزوکی پک اپ یا اس طرح کی چیز، تو وہ جو ہے اس کے اوپر بھی خمس ہوگا۔ یا مثلا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ گاڑی تو ذاتی استعمال میں بھی ہوتی ہے ہمارے، مثلا 30% اور 70% اس مال میں استعمال ہو رہی ہے، یعنی دکان وغیرہ کے کاموں کے اندر ہی، کاروبار میں، تو پھر اس کا حکم ذاتی کا نہیں ہوگا بلکہ اس کا حکم بزنس والا ہوگا، یعنی اس کا خمس پھر دینا پڑے گا۔ ہاں، اگر 60-70% ذاتی اس میں استعمال ہو رہی ہو، 30% میں ہم آفس کے کاموں میں بھی استعمال ہو جاتی ہے، تو پھر اس کا خمس نہیں ہے، پھر وہ ذاتی اموال کے اندر آ جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ بھی ایک دماغ میں رہے کہ اس طرح سے ان چیزوں کا انسان خیال نہیں رکھے تو یہ بھی حرام چیزوں کے اندر آ سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے مال حرام کو عبادت میں استعمال کرنا، مال حرام کو عبادات میں استعمال کرنا، یہاں تک ہے فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص مال حرام کماتا ہو تو اس مال سے فطرہ ادا نہیں کر سکتا، اس کے لیے واجب فطرہ کسی بھی طرح حلال مال سے ادا کرے۔ تو یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ وہی جس طرح رشوتوں کا مال اور سب کچھ لے کر آ رہے ہیں اسی سے پھر فطرہ بھی ادا ہو رہا ہے، نہیں، وہ فطرہ بھی ادا نہیں ہوگا، واجب اس پر رہے گا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس شخص نے بھی حرام کے ذریعے سے مال کمایا ہوتا ہے تو اس کا حج و عمرہ اور صلہ رحم جیسی عبادات قبول نہیں ہوتی، بلکہ انسان کی اولاد پر بھی برے اثرات پڑتے ہیں۔ یعنی مال حرام اگر اس سے کمایا ہے اس نے تو نہ یہ عبادات قبول ہیں، لوگ اسی سے حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور اسی سے عمرہ کر رہے ہیں، اور بعض اوقات ایک صاحب نے خود بتایا جو کہ کنسٹرکشن وغیرہ کے اس میں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو بڑے بڑے داڑھیوں والے بھی بہت سے سیٹ ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بھائی ہم رشوت جو ہے نا اپنے ہاتھ سے کوئی رشوت نہیں لیں گے، لیکن یہ دیکھیے 25 لاکھ کی حج کی اسکیم آئی ہوئی ہے، تو یہ ڈائریکٹ آپ یہ جو رشوت کا جو پیسہ ہے نا ڈائریکٹ یہاں پر پیمنٹ کر دیں تو یہ اسی سے پھر حج پہ چلے جاتے ہیں۔ تو بہرحال اس طرح سے وہ مختلف ہیلے بہانے جو ہیں وہ بنائے ہوئے، تو کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ عبادات اس کی قبول نہیں ہوتی۔ اولاد پر بھی لوگ اتنا جو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اولاد ہماری بات نہیں سنتی ہے، کیا کریں اور بگڑی جا رہی ہے، انہیں اپنے اموال کے اندر خصوصی نگاہ کرنی چاہیے کہاں کہاں حرام داخل ہو رہا ہے، پھر اس کے اثرات تو ہیں کیونکہ اس وجہ سے۔ اسی انداز سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 10 درہم سے کوئی لباس خریدتا ہے اور اس میں 1 درہم بھی مال حرام ہے تو خدا اس لباس میں پڑھی جانے والی نماز کو قبول نہیں کرے گا۔ تو یہ جو ہے بہت ہی اہم ایک بات ہے اس کے اندر۔ اور اسی طریقے سے اللہ پانچویں امام فرماتے ہیں مال حرام کے ذریعے کیے جانے والے حج و عمرے کو بھی قبول نہیں کرتا ہے۔ اور حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مال حرام سے بھی کوئی یعنی سخاوت نہیں ہوتی، سخی سردار وہ ہے جو حقوق اللہ کو موقع ادا کرے، وہ شخص سخی نہیں ہوتا جو مال کو ناجائز طریقوں سے حاصل کرے پھر ناجائز مقامات پہ خرچ کرے، یا مثلا اگر جائز مقامات پہ بھی خرچ کر رہا ہے، جائز سے مراد حج و عمرہ وغیرہ، تو یہ اس میں شمار نہیں ہوگا، یا صلہ رحمی کر رہا ہے، حرام مال کما رہا ہے اور اسی سے مثلا رشتہ داروں کی مدد کر رہا ہے، یہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ اگر حلال مال حرام سے مخلوط ہو جائے پھر کیا ہوگا؟ تو اس میں اگرچہ مسائل بہت تفصیلی ہیں اس کے،
بس اس میں یہ ہوتا ہے کہ واقعتاً آپ کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں بھائی ہم نے حلال بھی کمایا حرام بھی کمایا, کچھ پتہ نہیں کتنا حلال ہے کتنا حرام ہے, بالکل نہ یہ مثلا کس کا کتنا حق ہے اس کے اندر, کوئی تفصیل ہمارے پاس نہیں. تو اس میں ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ پھر اس مال کا خمس نکال دیا جائے تو وہ باقی اس کے لیے حلال ہو جاتا ہے, جب حلال مال اس طرح سے حرام مال کے ساتھ مخلوط ہو جائے. لیکن یہ اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے, یہ الگ سے پوری ایک کلاس اس کے موضوع پہ ہوگی تو یہ پورا سمجھ میں آئے گا. لیکن ایک طریقہ بہرحال یہ ہے جس کی تفصیل میں ابھی ہم نہیں جا رہے کہ اگر اس کا خمس نکال دیا جائے. لیکن فقط اتنا سن کر اس کی بہت سارے پہلو ہیں اس کے, اور تو اس پہ عمل نہیں ہو سکتا. لیکن یہ دماغ میں رہے کہ ایک طریقے سے یہ ہے کہ جب بالکل کچھ بھی پتہ نہ ہو کہ کتنا حلال ہے کتنا حرام ہے, کس کا مال ہے کس کا نہیں ہے, بالکل انسان بلینک ہو, تو پھر وہ خمس نکال دے اس مال کا. دیکھیے مال حرام کے جسم میں جانے کے بڑے اثرات ہیں. ایک عالم کہتے تھے کہ جب بھی میں اللہ کی کوئی نافرمانی کرتا ہوں یا کوئی حرام مال اس طرح سے میرے جسم کے اندر چلا جاتا ہے تو میں اس کا اثر اپنی اولاد تک پر اور اپنے حتیٰ کہ گھر کے پالتو جانوروں پہ بھی محسوس کرتا ہوں کہ پہلے کی طرح میرے مطیع فرما بردار نہیں رہتے. یعنی جانوروں تک کے اوپر اثر ہوتا ہے. یعنی وہ آپ جس طرح ایک جانور وفادار ہوتا ہے کچھ ہوتا ہے اپنے مالک کا, یہ پہلے کی طرح سے نہیں ہوتے اگر یہ کوئی گناہ کرے یا مال حرام ان کے جسموں کے اندر جائے. دیکھیے ایسے ہی ہے وہ یاکلون فی بطونہم نارا, جو قرآن نے بھی کہا کہ ایسا ہے کہ جیسے ہی آگ کھا رہے ہوں. تو یہ جو مال ہے آگ کی صورت میں, اگر انسان اس کی چشم برزخی دیکھے تو یہ آگ ہے, ایک آگ. تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مال حرام جو ہے نا اصل میں یہ بڑھتا بھی نہیں ہے, اگر بڑھ جائے تو اس میں برکت نہیں ہوتی ہے, اس سے نہ انفاق ہو سکتا ہے نہ اس کا کوئی ثواب ملتا ہے, اور یہ آتش جہنم میں جانے کا بھی اس انداز سے سبب ہوتا ہے. آیت اللہ بہجت بھی بات فرماتے تھے کہ کہتے تھے کہ اس سے جو ہے وہ انسان کی توفیقات سلب ہو جاتی ہیں. دیکھیے آپ کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ آپ توفیق ملی ہے, تو جیسے آپ یہاں علم دین حاصل کرنے آئی ہیں, توفیق کی قسم ہے. توفیق کی قسم ہے کہ انسان عبادات کی طرف راغب ہوتا ہے, توفیقات کی قسم ہے نیکیوں کی طرف جاتا ہے, توفیقات کی قسم ہے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. تو یہ نیکیوں کی توفیقات, زیارات کی توفیقات, حج و عمرے کی توفیقات, یعنی کتنی نیکیوں کی جتنی بھی توفیقات ہیں, کہہ رہے ہیں مال حرام جانے سے یہ اس کی توفیقات سلب ہوتی جاتی ہیں. یعنی یہاں تک کہ ہو سکتا ہے سلسلہ بالکل رک بھی جائے. یعنی یہاں تک ہے کہ دیکھیے بعض اوقات یہ ایک صاحب نے بتایا تھا کہ جو کہ 30-35 سال سے مکے میں قیام پذیر تھے اور ایک دفعہ بھی حج نہیں کیا تھا انہوں نے. تو بعض اوقات اس طرح سے بھی ہوتا ہے, کتنے مالدار ارب پتی افراد ہیں جو ایک مرتبہ بھی حج پہ نہیں گئے, توفیقات ایسی سلب ہو جاتی ہیں انسان کی. تو بہرحال یہ اس طرح سے. تو یہ بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی دعا قبول ہو, سے چاہیے کہ وہ اپنی خوراک اور اپنے ذرائع معاش کو حرام سے پاک رکھے. یعنی بالکل پاک ہونے چاہیے تو دعائیں بھی قبول ہوں گی. اللہ نے حضرت عیسیٰ پہ وہی نازل فرمائی تھی کہ بنی اسرائیل کے ظالموں سے کہہ دو کہ مجھے اس وقت تک نہ پکاریں اور اس وقت تک دعا نہ مانگیں جب تک کہ مال حرام ان کے پاس ہے. اگر وہ اس حالت میں مجھے پکاریں گے یا دعا مانگیں گے تو میں ان پر لعنت کروں گا. تو بہرحال یعنی جسموں کے اندر یہ ہو تو کوئی دعا بھی اس کی قبول نہیں ہوتی ہے. تو یہ لباس بھی اگر ان اموال سے خریدا گیا تو دیکھا جائے تو یہ جہنمی کا جو لباس جسے کہا جاتا ہے نا, بہت کہ انسان کے ہر جگہ سے آخرت میں یعنی ان لباسوں کو ممکن ہے اس کو پہنایا جائے اور انہی لباسوں کو. تو بہرحال جو جسم بھی مال حرام سے پلا بڑھا ہوتا ہو, روایتوں میں یہ آیا کہ بہت سزاوار ہے اس بات کا کہ وہ جہنم کی آگ میں جلایا جائے. تو چاہے لباس کھانے کے ذریعے اندر جا رہا ہے یا لباس ہم کوئی حرام مال سے خرید گئے پہن رہے ہیں, تو وہ نمازوں کے مسئلے آپ نے سنے کہ اس میں کتنا مسئلہ ہو جاتا ہے. اچھا ایک بات اور بتا دی جائے آپ کو, آپ نے سنا ہوگا اس ظالم شخص کا نام حجاج ابن یوسف. یہ ملعون, اچھا اب ایک تو ابھی میں آگے چل کر اس کا ذکر کروں گا. اس ملعون کو بھی اس وقت ایک وہ بنا کر پیش کیا جانے لگا ہے, اس کی حمایت میں کتابیں لکھی جانے لگیں. یہ وہ شخص ہے کہ کتابوں کے اندر ہے کہ اس نے اتنا ظالم تھا, 1,30,000 لوگوں کو قتل کیا تھا اس زمانے میں, جبکہ لوگ دنیا کی اتنی آبادی بھی نہیں ہوتی تھی. 1,30,000 لوگ. اور یہ خود کہتا تھا کہ جتنا مزہ مجھے خون بہانے میں آتا ہے اتنا کسی چیز میں نہیں آتا. یہ وہی شخص ہے کہ
کہ جس نے حضرت کمیل ابن زیاد نخعی جن کی دعائے کمیل ان کو 13 رمضان کو شہید کیا، اور خانہ کعبہ پر منجنیقوں سے گولہ باری جس نے کی تھی یہ وہی شخص ہے. تو یہ حجاج ابن یوسف اتنا ظالم تھا کہ مروان خود کتنا ظالم تھا، مروان ابن حکم، اس نے اس کو خط لکھا تھا کہ تم نے بہت قتل عام کر دیا، بس تھوڑا کم کرو اب. یعنی وہ بھی گھبرا گیا تھا حجاج کی قتل و غارت گری سے. مروان 1,30,000 لوگوں کو اس شخص نے جو قتل کیا تھا. سعید ابن جبیر امام کے صحابی ان کو قتل کیا تھا. بعد جب یہ اس کا آخری وقت قریب آیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ مجھے جو بھی جن لوگوں مظلوموں کو قتل کیا تھا خواب میں آ کر میرے گریبان کو پکڑتے ہیں اور جھنجھوڑتے ہیں کہ ہمارا کیا تھا قصور. سعید ابن جبیر کو قتل کرنے کے بعد سعید ابن جبیر خواب میں آتے تھے اور اس کو جس سے خوف زدہ ہوتا تھا. تو بہرحال اس انداز سے اس نے کہا، وصیت بھی کی تھی کہ مجھے میری قبر کا کسی کو نہ بتایا جائے، کیونکہ اتنے لوگوں کو قتل عام کیا تھا، اتنی دشمنیاں لوگوں کی تھی، قبر سے نکال کر بھی اس کو لوگ جو ہے وہ آتش زدنی اس کی کر دیتے، آگ میں جلاتے اس کے لاشے کو بھی. اتنا وہ تھا. اچھا ابھی میں اس کو بتاتا ہوں کہ اس میں یہاں پر کیوں اس بات کو لے کر آئے. ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک کتاب لکھی گئی ہے حجاج ابن یوسف کی زندگی کا دوسرا پہلو. دوسرا پہلو کیا ہے؟ وہ اس نے شعر و سخن کے اوپر بہت کام کیا تھا، اس نے قرآن کے اوپر اعراب لگوائے تھے، اس نے یعنی اس طرح کی جو نہیں ہوتی چیزیں. 1,30,000 لوگوں کو اتنا ظالم ترین آدمی، اس کے یہ والے پہلو کر کے اس کی شخصیت کو ڈائلیوٹ کرنے کی، اس کے مظالم کو کوشش کی جا رہی ہے. اسی طریقے سے مثلا حجاج ابن یوسف کی کتابوں کے نام ہیں جو آج کل لکھی جائے، حقائق کے آئینے میں، اور بڑے بڑے مولوی حضرات جو ہیں کتابیں لکھ رہے ہیں اور اس کو جو ہے وہ اس کو ایک وہ پیش کر رہے ہیں بنا کر. یہاں تک کہ آپ دیکھیں یہ کتاب لکھی گئی ہے، اوپر نام یہ امیر حجاج ابن یوسف ثقفی رحم اللہ تعالی، اور اس کے متعلق چند غلط فہمیوں کا ازالہ. اس موضوع کے اوپر کتابیں لکھی جا رہی ہیں. یہ تو خدا کا شکر ہے کہ جو ہم جو یہ عزاداری کا سلسلہ ہے اور جس انداز سے جو ہے عزاداری پورے مراسم کے ساتھ انجام پاتی ہے نا، یعنی یہ صرف گھروں میں صرف بیٹھ کے صرف ہم رو لیں، یہ نہیں، اسی طریقے سے جس طرح باہر نکلا جاتا ہے اور تمام ان مراسم کے ذریعے اس کو ہم نے عام کرتے ہیں. یہ اگر نہ ہوتی تو یہ سارے اس وقت جو ہے یا مقتدی لوگوں کے بن چکے ہوتے. اب تو بڑی مشکل سے لوگوں کے یہ کتابیں لکھ کے جو ہے ان کا نام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ورنہ جتنے دشمنان اسلام تھے سب بن چکے ہوتے. اچھا اب کیا ہے اس میں بات تھی؟ اس زمانے میں کوفے کے اندر ایک جماعت تھی جن کو کہا جاتا تھا مستجاب الدعوات لوگوں کی جماعت ہے. جس کے لیے بھی وہ دعا کرتے تھے وہ دعا قبول ہوتی تھی، جس کے لیے بھی بد دعا کرتے تھے. تو اتنے نیک افراد تھے. جب حجاج ابن یوسف حکمران بنا تو اس کو پتا چلا کہ مستجاب الدعوات لوگوں کی ایک جماعت ہے، اگر یہ بد دعا کر دیں تو فوراً قبول ہو جاتی ہے. اس نے ان سب لوگوں کی دعوت کی اپنے پاس اور کھانے کے لیے ان کو بلایا. جب یہ کھانے سے فارغ ہو گئے سارے افراد تو اس کے بعد حجاج نے کہا کہ اب مجھے ان کی بد دعا سے کوئی خطرہ نہیں، مال حرام ان کے پیٹوں کے اندر چلا گیا ہے. اور اس کے بعد واقعتاً ظاہر ابھی آپ نے سنا کہ بادشاہ بننے کے بعد، حکمران بننے کے بعد 1,30,000 لوگوں کو قتل کیا. کتنی بھی بد دعا وہ لوگ کرتے رہے، کوئی دعا ان کی قبول نہیں ہوئی. کیوں؟ مال حرام اندر چلا گیا تھا. تو یہ سب چیزیں ایسی. اسی طریقے سے ایک اور بادشاہ کے متعلق ملتا ہے کہ ایک عالم کو اس نے کہا کہ بھئی آپ میرے بچوں کو آ کر محل میں پڑھا دیں. یعنی دیکھا جائے تو دین پڑھانے کی بات ہو رہی ہے. انہوں نے کہا نہیں، میں بادشاہوں کے دروازوں پر نہیں جاتا ہوں. بڑا کوشش کی، نہیں مانے. یہاں تک کہ بادشاہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اتنی سی تو گزارش مان لیں کہ صرف ایک دعوت کی کھانا میرے یہاں آ کر کھا لیں. وہ کھانا کھانے چلے گئے. کھانا کھانے کے بعد وہ مال حرام جسم کے اندر گیا. اس کے بعد انہوں نے بادشاہ کے بچے کو پڑھانا بھی قبول کیا. اس کے بعد جو ہے وہ بادشاہ کی طرف سے عہدے بھی قبول کیے. یہاں تک اتنی سخت گیری دکھاتے تھے یہ بیت المال کی تقسیم میں وہ شخص، یعنی ایک اتنا ظلم اس شخص نے کیا اس کے بعد، جو کہ اس سے پہلے عالم دین تھا. اتنا سخت اس نے ظلم کیا کہ لوگ کہتے تھے اتنی سخت گیری لوگوں پہ، غریبوں پہ کرنی مناسب نہیں. اس نے کہا نہیں، میں نے مال حرام کھا کر اپنے دین کو فروخت کیا، تو اب میں کوئی بھی نرمی دکھانے کو تیار نہیں ہوں. تو یہ تمام چیزیں دیکھیے اس طرح سے ہیں کہ یہ مال حرام جسموں کے اندر اگر یہ چلا جائے، اور یہ چاہے وہ ہمارے لباس کی صورت میں ہم عبادات کے اندر پہنے
یا مثلا کھائیں اس کو تو آپ نے دیکھا کتنے اس کے خطرناک اثرات ہوتے ہیں. اس وجہ سے ہم نے ان تمام باتوں کو بھی ذکر کر دیا کہ اس کو لوگ بہت لائٹ لینے لگے ہیں چیزوں کو. یہ تو چلتا ہے, یہ تو ہوتا ہی ہے, کان اتنا خیال رکھے, کان خم سے نکالے, اور یہ ہے کبھی احتیاط واجب آ رہی ہے تو یہ ہو رہا ہے, یہ تو سب بہانے بازی ہے. یہ مسائل شریعت سے فرار کے بہانے جو زندگی کو گزارنے, پھر بھیجا کیوں ہے اللہ نے آپ کو اس دنیا میں؟ اسی وجہ سے نا کہ ان مسائل کے اوپر عمل کریں, اس کے دینی احکامات پہ عمل کریں, اس کے مطابق زندگی گزاریں. تو بہرحال ایک چیز ہے. تو اسی طریقے سے کہا جاتا ہے کہ بدترین کھانا جو ہے یہ حرام کھانا ہے. اور اچھا, اسی طرح سے ایک اور بھی چیز ہے, مال مشکوک سے پرہیز کرنے کی بھی بڑی اہمیت ہے. مال مشکوک, آقا آیت اللہ بہجت فرماتے تھے کہ ہماری دینی پسماندگی کی وجہ یہ ہے کہ ہم حرام اور مشکوک مال استعمال کرتے ہیں, اور یہ شک و شبے والا مال مزید شک و شبے کو ایجاد کرتا ہے. تو یہ دینی پسماندگی کی وجہ یہی حرام مال ہے اور مشکوک مال بھی ہیں. نہیں ہمیں بعض اوقات ہوتا ہے پتہ نہیں اس پہ خمس واجب ہے, خمس واجب نہیں ہے, لاپرواہی سے کام لے رہے ہیں اور بس چھوڑ دیا, کون ان چکروں کے اندر پڑے, چھوڑو یہ مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں. اس طرح لوگ بڑے آرام سے یہ سب بات کہہ رہے ہوتے ہیں. تو انسان دینی اعتبار سے پسماندہ اور ریٹارڈڈ ہوتا چلا جاتا ہے. تو بہرحال یہ پھر اس کے وہ نتائج نکلیں گے جو معاشرے کے اندر نظر آ رہے ہیں. اچھا, بعض اوقات دیکھیے یہ بھی ہوتا ہے کہ شیطان نا مشکوک مال کو چھوڑنے کا حکم کیوں ہے؟ کیونکہ شیطان بعض اوقات دانہ ڈالتا ہے. یعنی حلال چیز سے آپ کو پہلے نا آپ کو حلال چیز میں مبتلا کرے گا, پھر اس میں تھوڑا سا کچھ کسی اس کی آمیزش کرے گا حرام کی, یہاں تک کہ پورا حرام کی طرف لے جائے گا. یہ ہوتا نہیں چڑیاں وغیرہ کو پکڑنے کے لیے دانہ ڈالا جاتا ہے, پھر اس کے اندر آ کر پھنس جاتی ہیں وہ. تو شیطان کا بھی یہی والا طریقہ کار ہے کہ وہ باقاعدہ اس انداز سے شیطان دانہ ڈالتا ہے. پہلے ہوتا ہے کہ جناب یہ دیکھیے بغیر میوزک کے ابھی ہم صرف منقبت پڑھ رہے ہیں, پھر تھوڑے عرصے بعد وہ منقبت گانوں کے سٹائل کے اوپر ہونے لگتی ہیں اس کے اندر, پھر اس میں حلال موسیقی دف وف یا ہلکی پھلکی سی ایسی جو غیر لاہوی ہوتی ہے وہ آتی ہے, اس کے بعد لاہوی موسیقی بھی آ جاتی ہے. پہلے تھا کہ جناب بہت سے جو ہے سنا ہوگا آپ نے کہ بعض جگہوں پہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مثلا قوالی سننا جائز ہے. اچھا, فقط یعنی بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ فقط اس کی حد تک نہیں دیکھا جا رہا ہوتا. ابھی میں اس کا مسئلہ بیان نہیں کر رہا, کبھی کبھار چیز جائز ہوتی ہے لیکن اس کے لوازمات ایسے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے حرام ہوتی. اب کیا ہے, کسی کو ہم کہیں گے بھائی قوالی جائز ہے, تو جناب یہ جو شادیوں میں جتنی اس وقت قوالی ہو رہی ہے, عورتیں مرد ساتھ بیٹھے ہیں, عورتیں میک اپ کر کے بے حجاب بیٹھے ہوئے ہیں, اور سب وہ جو ہے نا سب مخلوط ہو کے جو ہے نا وہ اس انداز سے بیٹھے ہوئے ہیں, اور ایک اس میں کبھی کبھار ڈانس بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور بڑی عجیب و غریب. تو یہ لوگوں کو آپ سے فقط نہیں کہہ سکتے بھائی قوالی جائز ہے, تو بس وہ پھر وہ تمام اس لوازمات کے ساتھ, یعنی وہ اس کا پورے جو پارٹ اینڈ پارسل جو ہے جسے کہا جاتا ہے نا, پورے پیکج کے اندر وہ ہے کہ یہ سب چیزیں بھی اس حرام کاری کے اندر شامل ہوں گی. تو فقط یہ نہیں ہے کہ جو ہم کہیں کہ نا صرف یہ, تو شیطان اس طرح سے نا مختلف چیزوں کا دانہ ڈالتا ہے. جب بھی اسلام نے کہا کہ مشکوک موارد بھی ہے نا, تو مشکوک چیزوں کو بھی چھوڑ دو, یعنی تمہارے تقوی کے لیے مددگار ہوں گی, ورنہ کیا ہوگا آہستہ آہستہ مشکوک سے پھر یقینی طور پر حرام کی طرف شیطان لے جائے گا.